فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تینوں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ جب ایت اتری کہ عرض کی تھی مولا کریم جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں چلے گا تو میں راضی کوئی نہیں ہوں۔ انہیں وعدہ فرما لیا کہ تینوں اسی راضی کر کے چھوڑنا۔ محبوب نے کہا کہ راضی ہونا نہیں ہونی دیر تک جب تک آخری امتی بھی نہ بخشے۔ خیر ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی بد زبانی بھی کرتی سی، حضور کے رستے میں کنڈے بھی بچھاندی سی، آپ دے کاشانہ مبارک دروازے کے سامنے آ کے نجاستاں بھی پھیلاندی سی، کس نے بھی اٹھاندی سی۔ نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھی، جگڑتی بد زبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی۔ حضور کا رد عمل کی سی، مگر وہ منبع علم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ ایک ہی چوپ تے 100 انہاں دے مظالم، انہاں دے ظلم و ستم دے جواب دے وچ آقا خاموش رہتے، خاموشی دے نال، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے حبیب تو صبر کر اور تیرا صبر اللہ کی توفیق کے نال ہوئے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، انہاں دی ایذا رسانی ہوتے، انہاں کفار دی اذیتاں تے تکلیفاں دے اوتے غم نہ کر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے جو بھی مکر کر رہے ہیں، جو بھی داؤ چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو سازشاں کر رہے ہیں، انہاں دے اوتے تنگ دل نہ ہو۔ تو اس حکم کے مطابق کملی والے صبر دے جام پی رہے ہیں۔ ہاں کدے زیادہ طبیعت کبیدہ خاطر ہوندی، زیادہ ملال آندا، زیادہ تکلیف پہنچتی کہ آپ صرف ایک جملہ ارشاد فرماندے سن، اور وہ جملہ یہ ہوندا سی، اے عبد مناف دے فرزندو پڑوسی ہون دا حق خوب ادا کردے ہو۔ بس کدے زیادہ وہ بھی زیادہ ملال آندا، زیادہ تکلیف پہنچتی تو کہندے چنگے پڑوسی ہو، ہمسائیگی دا حق خوب ادا کر رہے ہو اے عبد مناف دے فرزندو۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مدد منگو۔ مسلمانوں پہ بھی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضور جناب حضور سے ایمان لے آیا وہ بھی کفار دی اور مشرکاں دی اذیت کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ چند ایک مثالیں میں تھوڑے سامنے پیش کرنا کہ کیڑے کیڑے مسلمان کیویں مظالم انہاں تے ڈھائے جاندے سن کفار دی طرفوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور نام ہے، کملی والے ہوئے تیسرے ساتھی، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی نے جس ویلے اسلام قبول کیتا کہ انہاں دا چاچا حضرت عثمان غنی نو کھجور دی سب وچ لپیٹ کے تے تھلوں دھونی دیندا جس دے نال آپ دا دم گھٹ جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہزادے تھے، اسلام قبول کرنے تو پہلے خوشبو ایسی لگا رہے سن کہ عرب دے وچ کسے نے نہیں لگائی ہوندی، جس رستے لنگ جاندے سن وہ رستہ معطر ہو جاتا سی، خوشبودار ہو جاتا سی، اور لباس ایسا نفیس زیب تن کرتے سن کہ جنہیں کوئی بادشاہ یا شہزادے لباس پہنتے ہو۔ اسلام قبول کرنے تو پہلے تو یہ حال سی، لیکن جس ویلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پروردہ ناز نے اسلام قبول کیتا
تے انہاں دی ماں نے حضرت مصعب بن عمیر نو گھر وچوں کڈ دتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سر اور داڑھی دے بال نوچے گئے، جس کی وجہ تو پھر انہوں دے سر وچ درد رہنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں موجود سن اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حملہ آور ہوئے۔ حضرت حضور کو زد و خوف جدو کرنا چاہیا کہ حضرت ابو بکر صدیق آ گیا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھلے زمین تے لٹا لیا اور آپ دے جسم اطہر نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم دے نال کور کر لیا، یعنی ڈھانپ دیتا، حضور دے جسم اوپر لیٹ گئے۔ کفار اور مشرک جو حملہ آور سن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو تو بڑا ماریا، بہت زد و خوف کیتا، اتنا ماریا کہ لہو لہان کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو اور بے ہوشی کے عالم دے وچ صحابہ انہوں نے اٹھا کے انہوں نے گھر والے گھر پہنچایا، گھر لے گئے۔ جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیتا کہ دسو میرے آقا کا صحت کیسی ہے، میرے آقا ٹھیک ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ ظلم و جور کا جاری سی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو امیہ بن خلف مشرک کے غلام تھا، جب اسلام قبول کیتا آپ کا وہ مشرک آقا دوپہر کی گرم ریت عرب کی گرمی ویسے ہی مشہور ہے، تو دوپہر کی گرم ریت لٹا کے اوپر سینے کے اتنے بھاری پتھر رکھ دینا سی تاکہ آپ کروٹ نہ بدل سکیں، اور ریت چونکہ انتہائی گرم ہوتی تھی اگ کی طرح، تو آپ کی چربی تک پگھل کے بہ جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی پا کے لڑکیاں کے ہاتھ میں دے دیتی جاتی ہے، اور لڑکے رسی کو پکڑ کے کھچتے پھرتے، آپ کی گردن کے اتنے نشان پہ جاتا سی اس رسی۔ اور بلال نے بھوکا رکھا جاتا سی، مشکاں بن کے لکڑی کے نال سوٹی کے نال ماریا جاتا سی۔ ابو فقی ایک اور صحابی نے انہوں نے پیروں میں رسی بن کے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا۔ حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ حضرت یاسر باپ سن، والد سن، حضرت عمار انہوں نے صاحبزادے اور بیٹے سے۔ ان باپ بیٹے ادھر بھی انتہائی ظلم کیتا گیا۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کے نال ابو جہل نے یہ ظلم کیتا کہ اس نے 2 اٹھ منگوائے۔ حضرت یاسر کا ایک پیر ایک اٹھ کے نال بن دیتا تو دوسرا پیر دوجے اٹھ کے نال بن دیتا، اور دونوں اٹھاں نو مخالف سمت میں ہانک دیتا۔ جب دونوں اٹھ ایک پیر بن جائے ایک اٹھ نال، دوسرا پیر بن جائے دوسرے اٹھ کے نال، تو دونوں اٹھاں نو مخالف سمتوں میں ہانک دیتا۔ جب وہ اٹھ ٹرے کہ حضرت یاسر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پر کالے ہو گئے، ادھا وجود ادھر چلا گیا، ادھا وجود۔ حضرت عمار کی والدہ بی بی سمیہ انہوں نے ظلم کیتا اس ابو جہل نے، انہوں نے شرمگاہ اس نے نیزہ ماریا اور آپ کو شہید کر دیتا۔ اسلام کی راہ جس بی بی نے سب سے پہلے شہادت قبول کی تھی وہ حضرت عمار کی والدہ بی بی سمیہ نے، تو حضرت عمار کے والد نے بھی شہید کر دیتا ابو جہل نے، اور والدہ نے بھی شہید کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی اس تکلیف نو
اور اس قربانی میں جب ویکھیا تو آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، بے شک تہاڈا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے سر کے وال کھچے جاندے، گردن مروڑی جاندی، اگ دے اوپر لٹایا جاتا، یہ سلسلہ حضور دے صحابہ دے نال بھی کفار نہ کرنا۔ غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، کسی کے سینے بے کینہ پر رکھنے لگے پتھر، اور مسلمان بیویاں دے نال بھی کوئی کم زیادتی نہیں ہوندی سی، صحابیات دے نال بھی انتہائی برا ناروا سلوک کیتا جاتا ہے۔ مسلمان بیویوں پر چادروں کا برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ آج سانو تو اسلام کی قدر کوئی نہیں، سانو تو وراثت میں ہی ایمان مل گیا، مسلمانوں کے گھر جنگ ہے تو ایمان دار ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی قدر پوچھنی جو نہ کو پوچھو۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کرتے سن، بیٹا ایمان کی قدر کا تینوں کی پتا کہ تو مسلمان گھرانے میں اکھ کھولی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو اپنے باپ عمر کو پوچھ، جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تقریباً 25 سال تک زمانہ جاہلیت میں گزاریا اور پھر اپنی مرضی کے نال اسلام کو قبول کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف دے غلام سن، وہ ظالم آپ کے منہ سے چابک مارتا تھا، چھانٹا منہ سے مارتا سی، گھسون منہ سے مارتا سی، لیکن حضرت بلال اچھی آواز نال آہد آہد کہتے سن، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور وہ بھی کہتے سن آہد آہد۔ امیہ بن خلف نے بہت غصہ آتا، مشرک سی، جب خدا کے ایک ہون کا نعرہ مارتے بہت مارتا اور اذیت دیتا، تکلیف اور دیتا، آپ تڑپ کے پھر کہتے احد احد، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوں گزرے، حضرت بلال مارا کھا رہا تھا، آپ نے مشورہ دیتا کہ تو اچھی آواز نہ کرو، خدا نے ایک کہنا ہے، آہد آہد کہنا ہے، تو تیرے مشرک آقا نے تپ چڑھ دی ہے اور چڑھ کے زیادہ مار گیا کہ تو خدا نو آہستہ پکار لیا، آہستہ پکاری میں گھر نہیں سنتا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے ان تجہر بالقول
فإنه يعلم السر وأخفى، اگر تو اس میں اچھی آواز نال پکارے تو وہ تے تیرے مخفی گلاں چھپیاں گلاں بھی جاندا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیتا کہ تو رب نو آہستہ یاد کر لیا کر، نہ اونچا کیتا کر یاد۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جواب دیتا کہ جب تک میں اونچی آواز نال مولا کی وحدانیت کا اعلان نہ کرا مینوں مزہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، مینوں سرور آتا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، ظلم کرنا ان کا کم ہے، ظلم سہنا میرا کم ہے، پر میں یہ ظلم کس کی خاطر سہ رہا جب یہ تصور آ گیا کہ یہ ساری بارہ یہ سارا ظلم اس ذات کی خاطر ہو رہا ہے تو کہتے مینوں اس تصور میرا مزہ آ گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت بلال کو امیہ بن خلف کو خرید لیا جائے۔ چنانچہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم اپنا کالا بلال بیچنا ہے؟ کہا ہاں، میرے نام سودا کر رہا ہے۔ اے ابو بکر، جو تیرے کو رومی غلام ہے، حضرت ابو بکر کو ایک رومی غلام سی، رومیاں دے نین نقش تکھے ہوندے نے، چہرے بھی سونے ہوندے نے، انہاں نے کہا تیرے کو رومی غلام ہے نا، اون نال سودا کر لئیے، او مینوں دے دے تے اے بلال کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ نہیں سوچا تو فرمایا مینوں قبول ہے، سودا قبول ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور مینوں قبول نہیں، نال 200 درہم بھی لواں گا، 200 درہم بھی تو دے گا، نال غلام بھی دے گا، غلام کے بدلے غلام کر دے گا۔ فرمایا مینوں قبول ہے، 200 درہم بھی دیتے نا، سودا ہو گیا۔ حضرت بلال کو آپ نے اپنی تحویل پہ لے لیا، رومی غلام دے کے 200 درہم بھی دے دیتا کہ امیہ بن خلف ہنسیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں ہنسنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر تو تاجر بننا ہے، آپ کا کپڑے کا کاروبار سے حضرت ابو بکر صدیق بازار تو تاجر ہے کہ میں بڑا شورا سنیا سی کہ ابو بکر بڑا اچھا تاجر ہے، اچھی تجارت کرتا ہے، کبھی گھاٹا نہیں کھانا، اور آج تو مار کھا بیٹھا ہے، گھاٹے کا سودا کر بیٹھا۔ امیہ بن خلف کہندا اے غلام صرف میں 100 درہم کا خریدا تو میں غلام کے بدلے غلام بھی لے لیا ہے، جن کا رنگ کالا ہے، نین نقش موٹے نے، جرا تیرے کو غلام لیا ہے وہ رومی ہے، رنگ کا چٹا ہے، نین نقش تکھے نے، تو 100 درہم کا یہ خریدا سی تو تیرے کو 200 درہم بھی پٹ لیا۔ ابو بکر آج تو مال کھا بیٹھا سودے۔ آپ نے فرمایا میں دل کا انا غلام دے کے تو صرف چہرہ دیکھتا پہ، چہرہ کالا ہے، بلال کا دل تو سونا ہے نا، تو میں ایک دل کے انے کو دے کے دل کا جرا سجاتا ہے انہوں نے تو گل کرنا 200 درہم دی کہ میں گھاٹے کا سودا کیتا ہے۔ فرمایا تو تھوڑے منگے نے 200 درہم، اگر تو میرے کو دنیا کے عام کی نعمتوں کے دولتاں مانگ لیتا تو بھی تھوڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس دوسرے مور تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیتی کہ جس ویلے حضرت بلال میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں سرکار کا عاشق سی بلال، غائبانہ عاشق سی، حضور کا کلمہ پڑھ چکا سی۔ ہوں جس ویلے حضور کی بارگاہ گئے حضرت بلال تو جو ہی حضرت بلال کی حضور پہ نظر پئی تو رش کھا کے دل بے ہوش ہو گئے۔ کملی والے اندر تشریف لے آئے، آپ نے حضرت بلال حبشی سے سر میں اٹھا کے اپنی گودی میں رکھ دیا، اور جس ویلے حضرت بلال حبشی نے آنکھ کھلی ہوش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر پہ آتی اپنے مقدر سے قربان ہو گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ یہ بلال جتنے کا خریدا ہی نا ادھے پیسے میرے کو لے لے مینو بھی ادھا شریک کر لے سبحان اللہ ادھ کا شریک میں نہیں ہو جانا یہ سودے میں میرا حصہ بھی پی جائے ادھے پیسے میرے کو لے لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی میرے آقا میں تھوڑا غلام ہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تھوڑا غلام ہاں اور تے غلام نے ایک سودا کیتا ہے غلام خریدا ہے کہ غلام کا غلام بھی اپنے آقا کا غلام رہا کرتا ہے ابھی تو دونوں ہی حضور کی بات لا کے غلام سبحان اللہ لیکن تھی اب کی شامل کرنا یہ پورا ہی تھوڑا ہے میں بھی تھوڑا میں بھی تھوڑا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیتا اور آقا نے انہوں نے غلامی کو آزاد کر کے مولا بنا کے رکھ لیا دوستان گرامی بات اتنے تک پہنچی کہ مسلمانوں نے کفار اور مشرکین سخت اذیت دے سن اور سن 5 نبوی آ گیا نبوت کے اعلان کیتے یعنی 5واں سال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی اتری سن 5 نبوی آ گیا اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے غلاموں کے نال میرے صحابہ کے نال اتنا ناروا اور برا سلوک ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو کملی والے نے فیصلہ فرما لیا کہ میں اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دوں گا کہ کسی معقول بنا جا سکے چنانچہ صحابہ نے پہلی ہجرت جو کی ہے وہ حبشہ کی طرف مدینہ منورہ کی طرف بعد میں ہجرت کی تھی کئی سال بعد اور موقع آ گیا کہ حضور حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دیں تو انشاءاللہ تعالی سن 5 نبوی اور ہجرت حبشہ آئندہ جو میں